چھوڑ دو یہ کہنا کہ مشکل ہے اور آ جاؤ اپنے کریم رب کی طرف. آؤ اپنے محبت کرنے والے رب کی طرف. سچے دل سے اس کو پکارنا شروع کرو. پڑھو اس کے لیے نمازیں, چھوڑ دو اس کے لیے سب کچھ. مرنے سے پہلے چھوڑو گے تو یہ تیرا فیصلہ ہوگا. مرنے کے بعد تو ویسے ہی تو نے چھوڑ دینا ہے. رب کے لیے کچھ فیصلے کر, کچھ مشکل فیصلے کر, جس سے تیرا نفس چیخ اٹھے, جس سے تیری روح کانپ اٹھے, اور تو یہ خود کو ریئلائز کروا دے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے, دنیا کے پیچھے پاگل ہونا نہیں ہے, بلکہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر رہنا ہے. وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. کیوں ٹھکرا رہے ہو اپنے اس کریم رب کو جس نے بن مانگے بہت کچھ دیا؟ آگے بھی دے گا. جو رب بے نیاز ہو کر اپنے بندوں کو اپنانا چاہ رہا ہے, محبت بھرے جذبوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنا چاہ رہا ہے, جو اپنے بندوں کو عالی شان زندگی عطا کرنا چاہ رہا ہے, جو بندوں کا رہبر, جو بندوں کا محسن, جو بندوں کا دوست, جو بندوں کا مددگار, اور جو بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا, جو ہر عیب سے پاک, ہر برائی سے پاک, ہر کمزوری سے پاک. اور بندہ جب اسی کا محتاج ہو کر اس سے نہ نبھائے, اس کی طرف نہ جائے, اس کے لیے دنیا کو لات نہ مارے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے دل لگا بیٹھے, اس کی مخلوق کو تو یہ کہے کہ ہم جان دینے کے لیے تیار تیری خاطر, اور اللہ کے لیے نماز تک نہ پڑھے, اللہ کے لیے حرام کاموں کو نہ چھوڑے, اللہ کے لیے برائیوں کو نہ چھوڑے, اللہ کے لیے تنہائیوں کو پاک نہ کرے, اللہ کے لیے فجر کے وقت نیند کو قربان نہ کرے, اللہ کے لیے بے حیائیوں کو نہ چھوڑے, یہ انسان کتنے بڑے دھوکے میں ہے. اسے تو اپنا آپ ہی نہیں سمجھ آ رہا, اور خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ دنیا بھی سونے کی بن جائے اور جنت بھی آ جائے. بھائی ایسا نہیں ہوتا نا. جو رب کا نہ ہوا ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بڑھ پاتے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کچھ کر پاتے. ہم روزانہ سوچتے ہیں کہ یار آج سے یہ کروں گا, وہ کروں گا, اپنا رخ سیدھا کروں گا, گناہوں سے باہر آؤں گا, کروں گا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر سے یہ دنیا ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے, پھر سے نفسانی خواہشیں, چاہتیں, لذتیں ابھی آ جاتی ہے, پھر سے کمزور پڑ جاتے ہیں. اس کا ایک ریزن تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم حالات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اس دنیا کو جنت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم انسان ہیں اور انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے, کبھی بھوک سے, کبھی خوف سے, کبھی آپ کی تجارت کے مال کو کم کر کے, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کی اپنی پرسنل خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے, اسے اگر لوگ ملے تو اچھے ملے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت اچھی لگژری لائف ہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ جتنا میں نے اس دنیا میں رہنا ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال, میں اچھے سے رہوں, میں کمفرٹیبل رہوں, کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی دکھ میرے قریب نہ آئے. اب انسان کی اپنی چاہت تو یہ ہوتی ہے, آپ کی بھی ہے نا, یہی آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے, یہی تو وائرس ہے جو ہمارے اندر انسٹال ہوا ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نہیں, میں تمہیں ایسے نہیں رکھ سکتا, یہ دنیا ہے, اگر میں تمہیں یہاں اس دنیا میں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دوں جو تم چاہتے ہو تو پھر تمہارا اس دنیا سے دل لگ جائے گا, جو کہ میں نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے, اور میں انسان کو دھوکے کے حوالے نہیں کر سکتا. میں نہیں چاہتا کہ انسان اس دھوکے کی وجہ سے اپنی آخرت کو لات مار دے. سو اس لیے اللہ کہتے ہیں نہیں, میں تو آپ لوگوں کو اتنا کمفرٹیبل نہیں رکھ سکتا ہوں, لیکن اس دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا, کیونکہ اگر میں اس دنیا میں تمہیں ویسے رکھوں جیسے کہ تم چاہتے ہو, ایک جادو کی چھڑی دے دوں, تم جب چاہے, جو چاہے, جیسا چاہے, اور وہ ہوتا رہے, زندگی تمہاری ویسی چلتی رہے, تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں دنیا تو ملے گی لیکن آخرت سے غافل ہو جاؤ گے. تم مرنا نہیں چاہو گے, تم عبادت کی نیڈ کو فیل نہیں کر پاؤ گے, تم میری طرف نہیں آ پاؤ گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹس سپوز اگر فرعون یار میں ہر مثال میں اس فرعون کو رگڑتا ہوں, اگر فرعون ایک بھکاری ہوتا, اگر فرعون کے پاس کپڑے نہ ہوتے پراپر طریقے سے پہننے کے لیے, وہ کوئی بادشاہ نہ ہوتا, عام بندہ ہوتا, خود کسی کے ظلم کے انڈر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا, اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے, اس کے پاس دولت نہ ہوتی, شہرت نہ ہوتی, وہ بادشاہ نہ ہوتا, فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا اور اپنے حالات سے تنگ ہوتا اور مارا دھر بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا. ایسے فرعون کو اگر تم لوگ کہو گے میرے پاس تمہارا ایک سولوشن ہے, وہ کہے گا بتاؤ, میں تو خود زندگی سے تنگ ہوں, میں تو ڈھونڈی سولوشن رہا ہوں. اگر تم اسے کہو کہ ایسا کرو, اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دو, اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ, تو کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد ایک بہت بڑی لگژری لائف دے گا. اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسی دنیا آئے گی جدھر تم جو چاہو گے وہ ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ وہ کہے کہ یار ویسے بھی دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں, تو آؤ یہ آخرت تو بنا دوں. لیکن اس کے پاس آؤ جلال تھا, اس کے پاس غرور تھا, اس کے پاس تکبر تھا, اس کے پاس میں تھی, پاور تھا, اتھارٹی تھی. تو وہ جب یہ سنتا نا یہ بات کہ تمہارا ایک رب ہے, تو اس کی جو اندر کی اکڑ تھی نا وہ چیلنج ہو جاتی. وہ کہتا ہے دنیا پر حکمرانی میں کر رہا ہوں اور کوئی بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے
کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے. تو رب کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر رب کی بات ماننی پڑتی ہے. جب آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہو نا کہ آپ کسی کے غلام ہو, آپ کسی کے نوکر ہو, ٹھیک ہے, آپ کسی کے ٹکڑوں پر پلتے ہو, تو پھر آپ اس کے حکم ماننے کے پابند بھی ہو جاتے ہو. فرعون یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوا. فرعون نے کہا نہیں, میں ہوں, میری بادشاہت ہے, زندگی اور موت کے فیصلے تو میں کر رہا ہوں, رزق بھی میرے اختیار میں, غریب میرے پاس آتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں اور میرے سامنے روتے ہیں, التجائے کرتے ہیں, اور میں ان کو پرووائڈ کر رہا ہوں, میں ان کا رب ہوں, میں ان کو پالتا ہوں. یعنی کہ لگژری لائف اکثر انسان کو غافل کر دیتی ہے, انسان کو مصروف کر دیتی ہے. بل گیٹس کو دیکھ لو, ایلون مسک کو دیکھ لو, بہت دولت ہے ان کے پاس, لیکن سٹل وہ دنیا کما رہے ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر ہماری نسلیں بیٹھ کے کھائیں نا تب بھی ختم نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود کما رہے. اس کے باوجود ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچیں اپنے آپ پر, اپنے ایمان پر, وہ اپنے عقیدوں پر سوچے. غافل ہے نا, دولت تو کما رہے ہیں لیکن آخرت نہیں کما پا رہے. دنیا اس سے خوش ہے, دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے, لیکن اللہ کی نظروں میں ان کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق نہیں بنا پا رہے وہ, تو دنیا کا تعلق تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا ہمیں. اللہ نے کہا ہے کہ دوست دوست کے کام نہیں آئے گا, ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئے گی, اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گا. وہاں تو ہر بندہ اپنے حساب کتاب دے رہا ہوگا. سو اینی ہاؤ ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ یار جتنے بھی فیمس ٹک ٹاکر ہو, جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہو, جتنے بھی فیمس ٹی وی ایکٹرز ہو, ماڈلز ہو, جو بھی ہو یار, ہو تو مسلمان نا یار. میں اسے ایک بندے کی منت کرتا ہوں کہ یار تم خوش ہونے کی بجائے کہ 10 لوگ میرے ساتھ جڑ گئے, فکر مند ہو جاؤ کہ 10 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری ہے تم پر. اللہ رب العزت ان 10 لاکھ لوگوں کا پوچھے گا تم سے کہ تمہاری بات تو میں 10 لاکھ لوگوں تک پہنچاتا تھا, میرا پیغام ان تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوں گے آپ لوگوں سے. پلیز یار ان بچوں پر رحم کر لو یار. تم لوگوں کو یہ کیسے زیب دے رہا ہے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے تمہارا ہی اسلام, کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے تمہارے ہی اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہے. تم لوگ کیسے خوش ہو سکتے ہو یار؟ یہ سب یار جتنے بھی فیمس ٹک ٹاکر ہو, جتنے بھی فیمس یوٹیوبر ہو, جتنے بھی فیمس ٹی وی ایکٹرز ہو, ماڈلز ہو, جو بھی ہو یار, ہو تو مسلمان نا یار. شیطان جو یہاں وہاں سے کامیابیاں سمیٹ کر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے, تم اسے کامیابی کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اعمال جس سے صاف صاف اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا, شیطان تمہیں وہی اعمال مزین کر کے, آسان کر کے دکھائے اور تم وہ کرو, اور بدلے میں تمہیں تھوڑی سی فیم مل جائے, تھوڑی سی دولت مل جائے, تھوڑی سی شہرت مل جائے. ان چیزوں کو لے کر تم سیٹسفائیڈ کیسے ہو سکتے ہو؟ ارے اللہ نے تو تمہاری دعاؤں پر دنیا کے فیصلے کرنے تھے, تمہاری سٹرگل پر لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا تھا, تم نے ہجوم جمع کرنے تھے, تم نے فالوورز بنانے تھے, لیکن اپنے لیے نہیں, اپنے آپ سے متاثر کرنے کے لیے نہیں, اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں, ان کو اللہ سے ملانے کے لیے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملانے کے لیے, ان کی آخرت بنانے کے لیے. بچا لو یار ان نوجوانوں کو, ختم کرو ان بے حیائیوں کو جو مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں. فطرتاً تو دن بدن ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ ہمیں دن بدن اللہ سے دور کر رہے ہیں. اس پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں اور تم اپنے گندے اعمال اللہ کی نظروں سے چھپا لیں. امت کا ایمان داؤ پہ لگا ہے, ساری امت جہنم کے راستوں پر چل پڑی ہے, اللہ سے مانگ کر, اللہ کا کھا کر, اللہ کے احکاماتوں کو مشکل سمجھ رہی ہے. پلیز امت کو ایجوکیٹ کرے. تم لوگ اللہ کے دین کے سپاہی ہو, تم لوگ یہاں لوگوں کی تعریفوں سے خوش نہیں ہو سکتے. تمہیں تمہاری خوشی تب ملے گی جب دنیا کی زندگی میں تم ایسے اعمال کرو کہ مرنے کے بعد جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ اور اس کا رسول تمہاری تعریف کرے. لوگوں کی تعریفیں تو دھوکہ ہے. پلیز میرے بھائیوں, پلیز میری بہنوں, آجو اپنی زندگیوں آجو اپنے اللہ کی طرف, آجو اپنے رسول کی طرف. تم لوگ مسلمان ہو,
تمہارے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں سوٹ ہی نہیں کرتی، گناہ سوٹ ہی نہیں کرتے، ناچنا گانا سوٹ ہی نہیں کرتا. تم لوگوں کے ساتھ عبادت سوٹ کرتی ہے، دین پر غیرت سوٹ کرتی ہے، دین کی ایفرٹ سوٹ کرتی ہے. اپنی بھولی ہوئی زندگی کو دوبارہ سے یاد کرو. آ جاؤ.